کلام پاک کو آپ نے پڑھا نہیں، کلام پاک کو سمجھا نہیں، بھاگنا چاہتا ہے مسلمان دین سے، اللہ کے گھر سے، مسجدوں سے، علماء کے بیانات سے۔ بہانے چاہیے۔ شادی میں کورونا وائرس نہیں آتا، رسم کی مجلس میں کورونا وائرس نہیں آتا، ڈاکٹر کی شاپ میں کورونا وائرس بیٹھے رہتے 50-60 وائرس نہیں آتا، ہاسپٹل میں نہیں آتا، تھیٹر میں نہیں آتا، شاپنگ مال میں نہیں آتا، شادی خانوں میں نہیں آتا۔ جملہ اسٹارٹ کر لیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آندھی چلتی تو مسجد میں آتے، زلزلہ کیا قبریں آتی تو مسجد میں آتے، سورج گرہن ہوتا تو مسجد میں آتے، چاند گرہن ہوتا تو مسجد میں آتے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم سید طاہر کا انتقال ہوا، مسجد آئے۔ مسجد مسائل کے حل کی جگہ ہے، بھاگنے کی جگہ نہیں۔ حی علی الفلاح۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مسجد میں آنے سے کورونا وائرس لگے گا، اللہ کی ذات پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ کورونا وائرس والا مسجد میں آئے گا، اللہ شفا دے گا، کینسر والا آئے گا شفا دے گا، ایڈز والا آئے گا شفا دے گا، محتاج آئے گا ضرورت پوری ہوگی، فقیر آئے گا جھولی بھرے گی۔ ہے کوئی دربار اس دربار کے علاوہ؟ چھری چلتی ہے تو مسجدوں پر چلتی ہے۔ نماز مختصر کرو، بیان مختصر کرو۔ 15 منٹ میں کورونا وائرس لگنے کے لیے 5 سیکنڈ چاہیے، 15 منٹ چاہیے اس کے لیے۔ لگنا ہے، موت آنا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط گنبدوں کے اندر بند ہو جاؤ، تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ میرا اللہ بچانا چاہے، 100 کورونا وائرس کے پیشنٹ ہو اور بچہ دیکھنا جائے، بھائی دیکھنے جائے، بچانا چاہے، اللہ اس معصوم بچے کو بچا سکتے ہیں۔ دودھ پیتے بچے، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ۔ جو یہ احساس سمجھے مسجدوں سے کورونا وائرس آتا ہے، عمرے سے کورونا وائرس آتا ہے، اللہ کے کعبے سے کورونا وائرس، اسباب ہیں، الگ چیز ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو نزلہ ہو، کھانسی ہو، زکام ہو، کورونا وائرس کا شبہ ہو تو اس کو تاکید کرے کہ بھیا تم اپنے گھر کے اندر ہو، خارج کی جو بیماری ہے اس کے لیے بھی مسئلہ ہے، جس کے پسینے میں ایک دم بدبو ہے، سڑان ہے اور پیپ کے پھوڑے ہیں، اس کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ لیکن اس کے لیے مساجد کو مقفل کر دینا، جماعتوں کو مختصر کر، حالات ہندوستان کے خراب ہیں۔ مدرسہ بند کیا، مسجد کو تالا لگایا، خدا کی قسم کل تالا کھولنے کے لیے کہیں گے کہ ڈاکومنٹ دکھاؤ تمہارے پاس۔ ہے حالات ہندوستان کے، تمہارا مسجد کے نام پر رجسٹریشن ہو کر ہے نہیں ہو کر ہے، تمہارے ڈاکومنٹس پکے ہیں نہیں پکے ہیں، پرمیشن لیا ہے نہیں لیا ہے، ہمیشہ کے لیے تالا جوڑ دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گھر بلا کر کسی کو ذلیل و خوار نہیں کرتا۔ احتیاط ہے، الگ چیز ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب ہندوستان کے مائے ناز عالم ہیں۔ حیدرآباد کے اندر جو منصف اخبار نکلتا ہے، ہر جمعہ شمع فروزاں کے نام پر ایک مضمون لکھتے ہیں۔ اس جمعہ حضرت نے جو مضمون لکھا اس کا عنوان ہے کورونا وائرس اور شرعی نقطۂ نظر۔ حضرت عالم دیدہ ہیں، دنیا کو دیکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے KG ہڈلی دیکھا ہوگا، یلنکا دیکھا ہوگا، فرانس، امریکہ، برطانیہ، یورپ، ایران، تہران، ملیشیا، انڈونیشیا، عالم کے دیکھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا طاعون پلیگ کی بیماری حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اتنی خطرناک آئی کہ سینکڑوں لاشیں ایک دن کو نکلا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے 96 افراد طاعون اور پلیگ کی بیماری سے شہید ہو گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے۔ لیکن حضرت نے لکھا
ایسے سنگین اور نازک موقع پر بھی حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجدوں پر پابندی نہیں لگائی، جماعتوں پر پابندی نہیں لگائی، جمعہ پر پابندی نہیں لگائی. کہا کہ ٹھیک ہے احتیاط کرتے ہیں، گھر میں وضو کرتا ہے آدمی، گھر میں سنت پڑھنا وہ آج کی سنت ہے، وہ تو 1400 سال پہلے کی سنت ہے کہ آدمی فرض نماز صرف مسجد میں پڑھے. ہم چیخ کر کہہ رہے گھروں میں پہلے کی سنتیں باقی پڑھو. وہ کر رہا ہے الگ بات ہے، لیکن اس درجے احتیاط کے خدا ہی کو مسجد ہی کو تہمت کے دائرے میں لے کر آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایمان پر، ہمارے توکل پر، ہمارے خدا کے اعتماد پر اور بھروسے پر یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے. ہندوستان کے حالات بڑے خطرناک ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک کے بارے میں فرماتا ہے کہ فیہ شفاء للناس. ذرا غور کریں، اللہ کا قرآن مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے رکھ لیا، اللہ کا قرآن قبرستان میں تلاوت کرنے کے لیے رکھ لیا، اللہ کا قرآن جہیز کے اندر دینے کے لیے رکھ لیا. پڑھا اللہ کا قرآن. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فیہ شفاء للناس. اللہ کے قرآن کے اندر شفا ہے. دوا الگ چیز ہے، شفا الگ چیز ہے. ہر دوا شفا نہیں ہوتی. حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب دوا کھاتا ہے، حلق کے اندر دوا جا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت دیتی ہے، اے اللہ میں شفا بنوں یا موت کا ذریعہ بنوں؟ اللہ کہتے ہیں کہ شفا بن جا تو شفا بن جاتی ہے. اور اگر اللہ کہتے ہیں موت کا ذریعہ بن جا، ڈاکٹر ایک، ہاسپٹل ایک، نرسنگ ہوم ایک، بیمار دو، سیم بیماری والے دونوں کا بلڈ ٹیسٹ کیا، اسکیننگ کیا اور ٹیسٹ کرایا، یورین ٹیسٹ، سب ایک ہی سمٹم دونوں کے اندر ایک ہی علامتیں، یہی بخار دونوں کو، ایک مر جاتا ہے ایک شفا یاب ہو جاتا ہے. گولی میں شفا یاب کی طاقت ہوتی تو کوئی پیشنٹ مرتا ہی نہیں. دوا اللہ سے اجازت مانگتی ہے. اور قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن شفا ہے، اس کو اجازت کی ضرورت نہیں. فجر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ رامائن مہابھارت. ظہر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ عصر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ مغرب میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ عشاء میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سنتوں میں کیا پڑھتے ہو؟ تحیت الوضو میں کیا پڑھتے ہو؟ تحیت المسجد میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہ تو کہتا ہے کہ قرآن میں شفا ہے، فیہ شفاء للناس، اور تم کہتے ہو کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے کورونا وائرس آ جاتا ہے. قرآن کو گالی دیتے ہو، اللہ کو گالی دیتے ہو. قرآن دوا نہیں، قرآن شفا ہے. دوا اللہ سے اجازت مانگتی ہے، قرآن اجازت نہیں مانگتا، وہ ڈائریکٹ شفا دیتا ہے. نمازوں کا وقفہ کم کر دو، مسجد میں جانا کم کر دو. ہمارا مدرسہ چلتا ہے، ذمہ دار نے پوچھا مدرسہ بند کر دیں. میں نے کہا کہ نسلوں کا، علماء کا مزاج خراب کر رہے ہو. کہو کہ کون سی طاقت ہے جو قرآن سے ٹکر لے سکے، نبی کے مہمان سے ٹکر لے سکے، نمازی سے ٹکر لے سکے. اللہ کے گھر میں آنے والا اللہ کے قلعے میں آ کر محفوظ ہو جاتا ہے. فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے، پولیس گولی چلاتی ہے، فسادی مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. اگر کوئی اسٹیشن کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی مارنے کی ہمت کرتا ہے؟ چیف منسٹر کے گھر چلا جاتا ہے، کوئی مارنے کی ہمت کرتا ہے؟ بچ جاتا ہے. کوئی فوجی چھاؤنی کے اندر چلا جاتا ہے، مارنے کی ہمت. اللہ کی فوجی چھاؤنی، یہ اللہ کا گھر. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے کہا اگر سورج غروب ہونے سے پہلے میں بادشاہ کی محکوم زمین، بادشاہ جو حکومت کرتا ہے
یہاں کرناٹک کا چیف منسٹر ہے یڈیورپا، کرناٹک کی ایک لمٹ ہے، وہاں تک اس کی حکومت چلتی ہے، بادشاہ کی ایک حکومت ہوتی ہے اور اس کا ایک علاقہ ہوتا ہے۔ اگر میں سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زمین سے نہیں نکلا تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ اور اس زمانے میں لاکھوں ایکڑ زمین ہوتی تھی، تو کیا ہو رہا ہے، لاکھوں ایکڑ زمین ہوتی تھی۔ وہ یلنکا کا بادشاہ، ہیگڑے نگر کا بادشاہ، پینیا کا بادشاہ، ٹانی روڈ کا نہیں۔ ہندوستان کے اندر جب مسلمان حکومت کر رہے تھے، بنگلہ دیش ملا ہوا تھا، پاکستان ملا ہوا تھا، افغانستان ملا ہوا تھا، سری لنکا کے کچھ علاقے ملے ہوئے تھے، سرنگی ملا ہوا تھا۔ اب سورج غروب ہونے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ چلو 11 گھنٹے، 10 گھنٹے۔ 10 گھنٹے اگر کوئی بھاگنا شروع کرے، ہندوستان کی سرحد سے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ بیوی تو ہاتھ سے گئی، بادشاہ کی مملکت سے باہر نہیں گیا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ تمام علماء نے کہا نکل گئی بیوی تو بھاگ نہیں سکتا۔ بھاگنے کی بات کہی، ایروپلین میں جانے کی، ٹرین میں جانے کی، سپر فاسٹ ٹرین میں جانے کی بات، بھاگے گا کتنا؟ تھکے گا، سوئے گا، بیٹھے گا، پانی پیے گا، آرام کرے گا، بیوی ہاتھ سے نکلی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت بیگم کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، بیگم بڑی متقی پرہیزگار ہے، اللہ والی ہے، اور جذبات میں آ کر میں نے یہ بات کہہ دی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو پار بھی نہیں کرے گا اور بیوی بھی تیری رہے گی۔ کہا مسجد کے اندر چلا جا، بادشاہ کی حکومت مسجد میں نہیں چلتی، اللہ کی جگہ ہے، اللہ کی حکومت کی جگہ ہے، اللہ کا قلعہ ہے، وہاں جانے سے تیری بیوی بچ جائے گی۔ بادشاہ کی مملکت سے نکل کر اللہ کی مملکت میں تو آ جاتا ہے۔ اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کرونا وائرس آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کرونا وائرس والے کو لے کر آؤ، خدا کی قسم یہاں صلاۃ الاستسقاء کہاں نماز پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ الخسوف کہاں پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ الخسوف کہاں پڑھی جاتی ہے؟ ری آتی تھی، ہوا آتی تھی، آندھی آتی تھی، کیا دماغ بنا ہے صاحب؟ یا ہمارا دماغ خراب ہے، ہم پتھر لے کر ہم مار لیں کہ ہم دیوانے ہیں۔ چل پڑی آمنا صدقنا۔ میرا اللہ دینا چاہے 1 سیکنڈ کے 100 حصے میں دے، بیماری دینے والا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بیماری کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بند کر دو گے، مسجدوں کو تالا لگا دو گے، جوڑوں کے لکھنؤ میں گھسنے سے کرونا وائرس سے بچ جاؤ گے، چولیوں میں گھسنے سے بچ جاؤ گے، اللہ کے گھر سے بھاگ کر بچ جاؤ گے۔ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے ظالم قوموں پر؟ پہلی بات یاد رکھیے کہ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ اللہ کے احکامات پر جو ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافرون، فاسقون، تینوں بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اللہ کی باتوں پر جو ایمان نہیں لاتا وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ کی بات کو ماننا پڑے گا۔